أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا من شرف الذاكرين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد العالمين وما يشاءون إلا أن يشاء الله صلى الله عليه وسلم. محترم درگاہ شریف کی یہ 10 مجلسیں شام سے ہی شروع ہو جاتی ہیں. یہ ایک سننا رہی ہے شروع سے کہ شاندار بچھانے سنبھالنے اس شعبہ کی خدمت خاص طور سے وہ سارے لوگ جو انجمن میں موجود ہیں وہ سارے جوان وہ سارے بچے کو دیکھ رہا ہوں ماشاء اللہ لباس میں چاندار کو دیکھ رہا ہوں. ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی برسوں محنت کی گئی اور جوان جو ہے اس پہ عمل کر رہے ہیں. یقین جانے شاگرد ماشاء اللہ صاحب کی محنت اور آپ کی محنت اور وہ سارے لوگ جو یہاں پر موجود ہیں ان سب کے لیے اس دعا کے ساتھ کے مولا کی خدمات کو قبول کریں. عزیزان محترم سچ ہے کہ ہمارے لیے غصے کا وقت ہے کہ ہم غصہ پیش کریں. سچ ہے کہ دریا کریں. سچ ہے کہ نہیں کریں. مگر محرم میں ایک اور زمانہ ہے. یہ وہ زمانہ ہے جس میں ہمارے سارے سال کی کمیوں کا امتحان ہو جاتا ہے. اگر ہم نے سال میں شکم میں حلال کرنے میں کوئی احتیاط میں کمی کی ہوتی ہے تو پھر محرم میں آزاداری کا جو جوش ہے وہ کم ہو جاتا ہے. اور اگر ہم نے سال میں حلال کھانے میں کوئی کمی نہیں کی ہوتی ہے تو محرم آپ کو تول کے دکھا دیتا ہے کہ آپ کتنے کیرٹ کے سونا ہے. ان 10 دنوں میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا عقیدہ کتنا مضبوط ہے. 3 قسم کے محرم کو سمجھنے والے لوگ اور منانے والے لوگ ہیں. اپنے بچوں سے وابستہ ہونا چاہوں گا. ایک وہ ہے جو شہر میں جاتا ہی محرم کے لیے. ایک وہ ہے جو کام کرتا ہے سارے سال اور جاندار کو اپنے گھر پہنچ جاتا ہے کیونکہ مطلب کھانا سجانا. ایک وہ ہے کہ جو تھوڑا پیسے والا ہو گیا, بڑا ہو گیا, اس کے بچے بڑے اسکول میں پڑھتے ہیں اور اسے چھٹی نہیں ملتی تو وہ ہفتے میں 4 دنوں کے لیے جاتا ہے, 6 محرم کو جاتا ہے. عزیزوں, محرم ہمارے لیے صرف ایک واقعہ اور ایک حادثہ اور کربلا میں روزے رلانے تک محدود نہیں. محرم ہمیں بھوت دیتا ہے. محرم ہمیں بھوت بننے کا موقع دیتا ہے. محرم ہمیں بتاتا ہے کہ ظالم کے خلاف کیسے کھڑا ہونا. محرم ہمیں بتاتا ہے کہ کیسے مظلوم کے ساتھ رہنا. کیونکہ محرم کا مہینہ ہمیں لے کے جاتا ہے ایک میدان میں جسے کربلا کہتے ہیں.
اب یہاں سے گفتگو شروع ہو رہی ہے 10 منٹ میرے ساتھ رہنا، کوشش کروں گا میں کہ میں 1 گھنٹے کی مجلس 10 منٹ ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ جو محرم ہے ہمیں کربلا کر دیا، اسی بھائی کربلا نہیں ہوتا۔ کربلا کیا ہے؟ کربلا کو ایسے سمجھو، میں نے ابھی پچھلی تقریر میں کہا کربلا کو ایسے سمجھو، دیکھو یہ شہر جس میں لوگ رہتے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ دلی۔ سو دلی کہاں ملے گی؟ دلی میں ملے گی۔ دلی کے باہر دلی ملے گی کیا؟ دلی کے باہر دلی نہیں ملے گی۔ لندن چلے جاؤ، لندن کہاں ملے گا؟ لندن میں۔ لندن کے باہر لندن ملے گا کیا؟ نہیں ملے گا۔ باہر جانے کے پہلے ایک بورڈ پہ لکھا رہتا ہے کہ آپ لندن کی سرحد سے باہر نکل رہے ہیں۔ اب اگر لندن جانا ہے تو آگے نہیں بڑھنا ہوگا، پیچھے آنا۔ پیچھے آؤ گے تو لندن ملے گا، آگے جاؤ گے تو لندن۔ تو ہر شہر اپنی سرحد کے اندر ہوتا ہے، کربلا اپنی سرحد کے باہر ہوتا ہے۔ پتا نہیں میں تمہیں کیا سمجھانا تھا، میرے مہمانوں میرے ساتھ رہنا۔ میں نے وعدہ کیا میں 1 گھنٹے کی مجلس 10-15 منٹ پڑھوں گا۔ ہر شہر اپنے حدود کے اندر ہوتا، کربلا اپنے حدود کے باہر ہوتی۔ وہ کمال کی بات محسوس کر رہے، کمال کسی میں پوچھو، کمال کی بات کمال کی بات ہے، کمال کی بات ہے۔ آپ کے دلی میں کربلا ہے کہ نہیں؟ اگر آپ اتر پردیش سے ہیں تو اتر پردیش میں کربلا ہے کہ نہیں؟ اگر آپ شہروں میں ہیں تو مراد آباد میں کربلا ہے کہ نہیں؟ علی گڑھ میں کربلا ہے کہ نہیں؟ کانپور لکھنؤ میں کربلا ہے کہ نہیں؟ اگر آپ گجرات میں ہیں تو احمد آباد بڑودہ سورت میں کربلا ہے کہ نہیں؟ اگر آپ قصبے میں ہیں تو قصبے میں کربلا ہے کہ نہیں؟ اگر آپ گاؤں میں ہیں تو گاؤں میں کربلا ہے کہ نہیں؟ اب اگر آپ ولایت کے پرستار ہیں تو مسلح میں کربلا ہے کہ نہیں؟ تصویر میں کربلا ہے کہ نہیں؟ دفن میں کربلا ہے کہ نہیں؟ قبر میں کربلا ہے کہ نہیں؟ ارے جب تو علی والوں سے مٹی علی تو راہ نہیں ہٹا سکتا تو ابو کو رحمت کرتے ملے گا نا، ہر جگہ ہے نا، ہر ایک مقام پہ۔ تو کربلا ایک ایسی جگہ ہے جو اپنے سرحدوں کے باہر پائی جاتی ہے، سرحدوں کے باہر پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ کربلا کیا کرتی ہے؟ کربلا کیا کرتی ہے؟ اچھا سنو اور محسوس کرنا، اور آج کے سندرب میں مجھے سننا، ٹھیک ہے؟ پولیٹیکل اینگل کو میں ذہن میں رکھنا۔ بھائی ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ 1400 سال پہلے بیٹر ہوا، 1400 سال پہلے ہوا۔ کربلا کا کمال یہ ہے، کربلا کا کمال یہ ہے کہ اس میں وہ نہیں جیت رہا جو گردن کاٹ رہا ہے۔ بھائی سمجھو میری بات میں کیا ہے، اس میں وہ جیت رہا ہے جس کی گردن کٹ رہی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس میں وہ جیت، یہ اکیلی جنگ ہے جس میں جس کی گردن کٹی وہ جیت رہا ہے، اور جو کاٹ رہا ہے وہ ہار رہا ہے۔ تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ زمانہ بدل گیا، ہو سکتا ہے اس زمانے میں بڑی جنگیں ہو رہی ہوں، ہو سکتا ہے اس زمانے میں بڑے معاملے جنگ کے ہوں، دفاع کے ہوں، ڈیفنس کے ہوں، مگر کربلا سے بڑی جنگ نہ ہوئی، نہ ہو سکتی ہے۔ کربلا جیسا رزلٹ نہ کبھی آیا، نہ کبھی آ سکتا ہے۔ کربلا جیسی تاثیر نہ کبھی ہوئی، نہ کبھی ہو سکتی ہے۔ کربلا جیسی یادداشت نہ کبھی ہوئی، نہ ہو سکتی ہے۔ کربلا جیسا سفر مثلا کسی واقعے کی خوشی، اس کی صحت، اس کا نام، اس کی تندرستی، اس کے اندر چاشنی، اس کے لیے ایک مدت ہوتی ہے۔ مثلا ایک اسٹوری آپ سنائیں گے، کچھ وقت تک سنی جائے گی، اس کے بعد لوگ کہیں گے بھائی یہ پرانی بات ہو گئی، کوئی نئی بات بیان کرو۔ لیکن کربلا جسم بدلتے رہتے ہیں، صدیاں بدلتی رہتی ہیں، نسلیں بدلتی رہتی ہیں، مگر کربلا کا معجزہ نہیں بدلتا۔ جیسے ہی کربلا کا ذکر آتا ہے، ذکر بھی تازہ رہتا ہے، سننے والے بھی تازہ۔ تو ہم میرے ساتھ رہنا، بہت اہم بات اور بہت کم وقت میں، کہ پوری دنیا اگر دیکھنا ہے کہ کربلا کا کنٹرول کتنا ہے، کربلا کتنا آگے تک دیکھنا ہے تو میرے ساتھ ہو۔ پوری دنیا 195 بول کے پوری دنیا اپنی طاقتوں سمیت کس سے ڈرتی ہے؟
یورپین یونین سے، یورپ کے ممالک سے، گورے دیشوں سے، ٹھیک ہے نا؟ ان دیشوں نے بھی 45 سال خوب فصل کاٹی. ان دیشوں نے بھی 45 سال خوب فصل کاٹی کہ ہم بڑے، ہم بڑے، ہم بڑے، ہم سے بڑا کوئی نہیں. لیکن 45 سال کے بعد ایک علیم ولی اللہ کہنے والے ہیں، ایک علیم ولی اللہ کہنے والے نے انہیں انداز دلا دیا ہے نا، انہیں اندازہ کرا دیا کہ اب تک تم جس سے لڑے تھے پتہ نہیں وہ مت تھے کہ نہیں. تمہارا سامنا مت سے ہو رہا، 39 دن کی بات نہیں ہے، 40ویں دن کی بات ہے. 39 دن کی بات نہیں ہو رہی، 40ویں دن کی بات ہو رہی. 40ویں دن میں دنیا نے دیکھا کہ ساری دنیا یورپ سے ڈر رہی تھی اور یورپ کے یہاں سے ڈر رہا تھا، یورپ کے یہاں سے ڈر رہا تھا. سلطنامہ لکھا جا رہا ہے، میں نے پھر بڑا بدلا کہا تمہارے سامنے وہاں پہ ایسا کیا تھا، سلطنامہ لکھا جا رہا ہے. سلطنامے میں آج بھی ہم نے دیکھ لیا، آج بھی ہم نے دیکھ لیا کہ شرط امریکہ کی نہیں ہے، شرط ایران کی ہے. محمد تیار ہو رہا ہے، ذات تیار ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ مانے نہ مانے غلط بات ہے، پر اپنی شرطیں وہی رکھتا ہے جو اپنی طاقت دکھا بھی چکا ہو منوا نہیں. بس میں نے پڑھ لیا آپ کے سامنے، اب تک میں تقریر کروں گا آپ کے سامنے. آج کے لیے بس اپنی شرطیں وہی رکھتا ہے جو طاقت دکھا بھی چکا ہو. یہ سوچ رہے تھے امامے کے نیچے کیا ہوگا، ان کے دماغ میں نہیں تھا کہ امامے کے نیچے پورا دماغ ہوتا ہے. پورے گانے سے بلا گا، پورے گانے سے بلا گا، سمجھ گئے؟ وہ انداز نہیں. یہ سوچ رہے تھے کہ ان کی لیبورٹری میں جو لوگ کام کر رہے ہیں بس وہی سائنٹسٹ ہیں. اچھا تھوڑے بہت ان کو لگتا ہے تھوڑے بہت جو ہیں انہیں ہمارے دیتے ہیں، بچے کا کھو. ان کو یہ نہیں پتا یہ کربلا والے ہیں، یہ کربلا والے ہیں. ان کا چھوٹا بھی حسین، ان کا بڑا بھی حسین، ان کا گھٹنیوں کے بل چلنے والا بھی حسین ہے، ان کا 13 سال کا بھی حسین. یہ انداز نہیں ہے، انداز نہیں. ایک جملہ میں ہوں یہی طرح کا مسائل آ جاؤں شاید میں پھر تو مجھے چاہا بہت ٹینشن کا بہت ہی اہم ہے. انہیں انداز نہیں تھا. یہ جو ماں کھا گئے وہ اس لیے ماں کھا گئے کہ انہوں نے کہا بھائی ایسا ہے ایک بڑے کو مار دو باقی چھوٹے سب کنٹرول میں آ جائیں گے. چل کیا رہا تھا، بڑے کو مار دو چھوٹے سب کنٹرول میں آ جائیں گے. وہ سادی سی گفتگو ہے، تو میں راکٹ سائنس بیان نہیں کر رہا ہوں. ہمارے برادر دشمن بیٹھے تھے، ان کو دعوت دے رہا ہوں ذرا سپورٹ کریں گے اس بات پہ. بھائی ایک بڑے کو مار دو سارے چھوٹے کنٹرول میں آ جائیں گے، دیش کا قبضہ ہو جائے گا. ان کو کسی نے بتایا نہیں کہ وہ اور مغل رسول کو چھوڑ کے چلے گئے. ان کو کسی نے ایڈوائز نہیں کیا. یہ وہ قوم ہے ہی نہیں، یہ وہ قوم ہے ہی نہیں جو اپنے رہبر کو چھوڑ کے چلے گئے. یہ وہ قوم نہیں ہے. تم جتنا مارو گے اتنا تمہیں مرنا پڑے گا، مرنا پڑے گا. جب دیکھیں وہ جہاز لے کے آئے سوچا ہم اوپر سے سوار کر رہے ہیں نیچے ختم ہو جائے. بھائی تم اوپر سے ہمیں طاقت دکھا رہے ہو، اوپر کی طاقت بھی ہمارے ساتھ ہے. فرمان پر جان بھی قربان ہے، کے فرمان پر جان بھی قربان ہے. ٹھیک ہے محسوس کرتا ہے تو ان شاء اللہ اس سال محرم میں گفتگو رہے گی آپ کے درمیان.
تو یہ جو میں جملہ سب آپ کو سنا رہا تھا وہ اس لیے سنا رہا تھا کہ 1400 سال پرانی کربلا کی نئی پہچان یہ ہے. 1400 سال پرانی کربلا کی نئی پہچان یہ ہے کہ اس کی درسگاہ سے جو نکلتا ہے اس سے بڑے بڑے ہار مان دیتے ہیں. اور کربلا ہے کیا؟ ایک ایسی درسگاہ ہے جو شہید تیار کرتی ہے، شہادت کا درس ہے. وہ شہادت کا درس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کی گردن کاٹ دیں آپ نہیں کٹوا دیں. نہیں، شہادت اپنے وجود سے شروع ہوتی ہے. نفس کے خلاف جنگ، یہ وہ پہلی سیڑھی ہے جہاں سے آپ سماج کے لیے اچھے انسان بن پاتے ہیں، مسلمانوں کے لیے اچھے مسلمان بن پاتے ہیں، اور مولائیوں کے درمیان ایک اچھے شیعہ بن سکتے ہیں. کب؟ جب آپ نفس کی مخالفت کریں. انی کنت من الظالمین. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ بس چلتے ہیں چاندرات ہے. چاندرات میں ہوتا یہ ہے کہ گجرات میں ایک بری قوم ہے گجرات کی. ان کی جو عورتیں ہیں یہ چاندرات کو سیدوں کے گھر جاتی ہیں اور ان کی عورتوں کے قریب جا کے اپنی چوڑیاں کھول دیتی ہیں. اس کے کہتے ہیں کہ فرصت تو بھول کیجیے آپ کے جذباتے ہیں. خدا ایسے لوگوں کو باتیں کر کے جو اس طرح کے لوگ کے مسائل کو سمجھتے بھی ہوں کیوں نہ ہو فرصت دیتے. یہ پوربی اتر پردیش کے کسی گاؤں سے گزرتے ہوئے بس کی کھڑکی میں ایک پردہ پوش بیوی آسمان دیکھتے ہی رونے لگتی ہے. ایک بچی بازو میں بیٹھے رہتی ہے. یہ ماں رو کیوں رہی ہو؟ گھر پہ تو سب سلامت ہے، ابا بھی موجود ہے، چچا بھی موجود ہے، سبھی گھر پہ موجود ہے، آپ کیوں کیا کریں؟ کا بیٹا محرم کا چاند دکھائی دیا. ابا محرم کا چاند دیکھ کے کیوں رو رہی ہے؟ کا بیٹا دیکھو کہ سارے لوگ باقی ہیں، سارے لوگ محفوظ ہیں، پر جن کے صدقے سے محفوظ ہے وہ مار دیے گئے. یہ محرم کا چاند ہمیں یاد دلاتا ہے کہ علی اصغر کیسے جھوٹ سے سمجھے. جزاکم اللہ. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء. یہ محرم کا چاند ہمیں یاد دلاتا ہے علی اکبر نے کیسے اجازت مانگی ہوگی. یہ محرم کا چاند یاد دلاتا ہے حسین کیسے قاسم کے ناکوں کے ٹکڑوں کے درمیان بیٹھے ہوں گے. کیسے کہا ہوگا غربتا میرے اللہ نے غریب ہو گیا. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. تمہیں پتا ہے جیسے تمہیں چاند دیکھ کے کربلا یاد آتا ہے ویسے ہی چاند دیکھ کے زینب کو بھی کچھ یاد آتا ہوگا، کلثوم کو بھی کچھ یاد آتا ہوگا. محرم کا چاند دیکھ کر زینب کو یقینی طور پر یاد آتا ہوگا کہ وقت آنے والا ہے جب میرا علی اکبر مجھ سے اجازت مانگے گا. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. آسمان گواہ رہنا ہم حسین پر ویسے نہیں رو پا رہے جیسے رونے کا ہے، مگر میرے مولا نے توفیق دے ہم ایسے گریا کر سکیں جو گریا کرنے کا حق ہے. شہزادیوں نے توفیق دے ہم ایسے روئیں ایسے تڑپ کے روئیں جو رونے کا حق ہے. اے زمین کربلا کتنے آسمان تجھ میں دفن ہو گئے. اے زمین کربلا اے زمین کربلا محرم آتا ہے اور گزر جاتا ہے مگر وہ محرم تجھے ضرور یاد ہوگا، ضرور یاد ہوگا جب حسین اس زمین پر آئے ہوں گے. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. بس آخری جملہ مسائل اور مجلس تمام ہے، میں اور کیا یاد دلاؤں آپ کو. بس اتنا بتانا چاہتا ہوں آپ مجلس میں گریا کریں گے. ایک بی بی مجلس میں موجود ہے، وہ آپ کا گریا
کے آنسو اپنے رومال میں لے کے چلی جائے گی. ایک جملہ سن لو, امام حسین کے سرکار کی ہے, ظاہر کی ہے, مجاہد کی ہے. وہ کہتے ہیں میں نے مولا سے حضرت خواب میں کہا مولا یہ 4 رات سے یہ پہلی محرم سے 10 دن مجھے لگتا ہے جیسے آپ اپنی مرکز میں موجود ہیں. فرمانے لگے سید علی تو ٹھیک کہتا, تو دریا کنارے ہند میں لوگ خانے پھیر کے اپنے مکان چھوڑ کے میرا انتظار کرتے ہیں. سید علی ان کے جوان میرے جوانوں کا ماتم کرتے ہیں, سید ان کے بچے میرے بچوں کا ماتم کرتے ہیں, سید ان کے بزرگ ان دوستوں کا ماتم جو مجھ پر قربان ہو گئے. ہائے کربلا, ہائے عاشورا, الا رحمت اللہ علی القوم الظالمین وسيحلم بالذل هي منقلب إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم ارزقنا إيمانا صادقا ولسانا ذاكرا وعلما نافعا وولدا صالحا وعملا متقبلا وتوبة نصوحا. وصلى الله على محمد وعلى سيدنا محمد وبارك ورحمتك يا ارحم الراحمين. حضرات مومنین, بالخصوص میرے جوانوں, کل مجلس پابندی وقت کے ساتھ شروع ہو جائے, آپ لوگ وقت سے آ جائیں تاکہ دوسری مجلس بھی جو ہے وہ وقت کے ساتھ شروع ہو سکے. اور کیا ہے 8 بجے کا وقت ہے, آپ لوگ 8 بجے انشاءاللہ اس سے پہلے یہاں آ جائیں مولا کی بارگاہ. یہ 10 دن ہے, آپ کو پتا ہے کہ 10 دن کیسے گزر جاتا ہے, اور شہید کی بارگاہ اور مقدر ہے ہمارا بھی کہ ہم پڑھ رہے ہیں, اور مقدر ہے آپ کا بھی کہ آپ سن رہے ہیں. ان اللہ وسلم